بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، آج ہم المنطق للمظفر حصہ دوم کا سبق نمبر 18 پڑھنے جا رہے ہیں، اور آج انشاءاللہ ہم شروع کریں گے جہت قضیہ کو، چونکہ ہم نے بحث کی ابتدا میں کہا تھا کہ ہم اپنی اس بات کو سمجھانے کے لیے کہ قضیہ حملیہ یا تو موجہ ہوتا ہے یا وہ مطلقہ ہوتا ہے، اس بات کو مصنف نے کہا تھا سمجھانے کے لیے میں دو طرح کے مطالب بیان کروں گا اور دو طرح کے مقامات بیان کروں گا، جس میں اپنی بحث کو مکمل طور پہ تفصیل سے بیان کروں گا۔ پہلا حصہ ہم نے یہ کہا تھا کہ ہم مادہ قضیہ کے حوالے سے گفتگو کریں گے، اور دوسرے حصے میں ہم جہت قضیہ کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ اب تک ہم نے مادہ قضیہ کے حوالے سے گفتگو کی، اور اس میں ہم نے تین طرح کے اصول کیفیات کو بیان کیا کہ جن کو عناصر عقود اور مواد قضائیہ کا نام دیا جاتا ہے، کہ جس میں نے کہا تھا ایک وجوب ہے، دوسرا امتناع ہے، اور تیسرا امکان خاص ہے۔ فرماتے اب ہم جہت قضیہ کو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تعریف بیان کرتے ہیں کہ جہت قضیہ سے ہماری مراد کیا ہے، چونکہ ہم نے تعریف کے ابتدا میں کہا تھا کہ قضیہ یا تو موجہ ہوتا ہے یا قضیہ مطلقہ ہوتا ہے۔ موجہ قضیہ وہ ہوتا ہے کہ جس میں جہت قضیہ کو بیان کیا جائے، اور قضیہ مطلقہ وہ ہوتا ہے کہ جس میں جہت قضیہ کو بیان نہ کیا جائے۔ اب یہ جہت قضیہ ہے کیا، یہاں سے مصنف اس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ فرماتے جہت قضیہ سے مراد وہ کیفیت ہے جس کو عبارت قضیہ سے سمجھا جائے، یعنی آپ کے سامنے جو قضیہ آ رہا ہے اس قضیے سے جو چیز آپ کے ذہن میں آ رہی ہے، جو مفہوم آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے، جو مطلب آپ کے سمجھ میں آ رہا ہے، اس کو ہم جہت قضیہ کا نام دیں گے۔ البتہ جہت قضیہ اور مادہ قضیہ کے درمیان کچھ فرق پائے جاتے ہیں، یعنی آپ جہت قضیہ اور مادہ قضیہ کو ایک چیز ہرگز نہیں سمجھیں گے، بلکہ دونوں میں فرق پایا جاتا ہے۔ یہاں سے مصنف کیا کر رہے ہیں، ان کے فرق کو بیان کر رہے ہیں۔ فرماتے پہلا فرق یہ ہے کہ مادہ نسبت واقعیہ اور نفس الامریہ ہے، البتہ مادہ قضیہ میں یہ بات ضروری نہیں کہ قضیہ کو دیکھنے سے آپ کو معلوم ہو جائے، یعنی قضیہ آپ کو اس بات کو بیان نہیں کرے گا کہ مادہ قضیہ حقیقت میں یہی ہے، بلکہ جو نسبت واقعیہ اور خارج میں جو نفس الامریہ میں جو چیز موجود ہوگی، فرماتے اس کو ہم مادہ قضیہ کا نام دیں گے۔ فرماتے خود قضیہ سے آپ کو حتماً اور ضروری طور پہ یہ بات معلوم نہیں ہو سکتی، بلکہ کبھی کبھار تو ایسا ہوتا ہے کہ خود مادہ قضیہ کو قضیہ کے اندر بیان کیا جاتا ہے، اور کبھی قضیہ کے اندر اس کو بیان نہیں کیا جاتا۔ لیکن جہاں تک تعلق ہے جہت قضیہ کا، مت جہت قضیہ صرف اسی کیفیت کو کہتے ہیں جو قضیہ میں بیان کی گئی ہو، یعنی اس انداز سے آپ دیکھیں تو مادہ قضیہ کا دائرہ تھوڑا سا وسیع ہے، لیکن جو جہت قضیہ اس کا دائرہ تھوڑا سا تنگ ہے۔ جہت قضیہ صرف وہ ہوگی جو قضیہ کے اندر آپ کو معلوم ہو، لیکن جو مادہ قضیہ ہے کبھی وہ قضیے کے اندر آپ کو معلوم ہو جاتی ہے اور کبھی آپ کو معلوم نہیں ہوتی۔ بس اگر آپ کو اصلاً قضیے کے اندر جہت قضیہ کا تصور نہ ہو، اور آپ قضیے کے اندر سے اصلاً جہت قضیہ معلوم نہ ہو، تو اس طرح کے قضیہ کو قضیہ موجہ نہیں کہا جائے گا۔ یہ ہو گیا پہلا فرق، یعنی جو مادہ قضیہ ہوتا ہے وہ آپ کو کیا ہوتا ہے، کبھی کبھار تو قضیہ سے معلوم ہو جاتا ہے اور کبھی قضیہ سے معلوم نہیں ہوتا، لیکن جو جہت قضیہ ہوتی ہے وہ آپ کو ہر حال میں قضیے سے ہی معلوم ہوگی، اور قضیہ ہی آپ کے لیے واضح کرے گا کہ یہاں پہ جہت قضیہ کون سی ہے۔ یہ تو ہو گیا پہلا فرق۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ مادہ اور جہت قضیہ کا آپس میں ایک دوسرے سے تطابق رکھنا ضروری نہیں ہے۔ ایسا ضروری نہیں ہے کہ جہاں پہ مادہ قضیہ ہو وہاں پہ جہت قضیہ بھی ہو، جہاں مادہ قضیہ نہ ہو وہاں پہ جہت قضیہ بھی نہ۔ فرماتے نہ، ایسا ہر حال میں ضروری نہیں ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ تطابق رکھتے ہوں۔ کبھی تو ایسا اتفاق ہو جاتا ہے کہ ایک ہی قضیے کے اندر جہت قضیہ بھی موجود ہوتی ہے اور مادہ قضیہ بھی موجود ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا نہیں ہے کہ ہو سکتا ہے وہاں پہ جہت قضیہ تو موجود ہو لیکن وہاں پہ مادہ قضیہ اصلاً موجود نہ ہو۔ وجہ کیا ہے اس کی کہ یہ تطابق کیوں نہیں رکھتے آپس میں، دونوں ہر مقام پہ برابر ایک جیسے کیوں نہیں ہوتے؟ مطلب اس لیے کہ انسان کے جتنے بھی ادراکات ہیں وہ کبھی خطا کر جاتے ہیں۔ جب خطا کر جاتے ہیں تو انسان وہاں پہ صحیح معنوں میں نسبت واقعی کا ادراک نہیں کر پاتا، اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ یہ جو ادراکات ہیں وہ ہمیشہ مصیب ہو جاتے ہیں، یعنی اس کے ذریعے انسان کیا کرتا ہے، نسبت واقعیہ کی صحیح معنوں میں تشخیص کر لیتا ہے۔ بس اس اعتبار سے یہاں پر فرق آ جاتا ہے کہ کبھی تو وہاں پہ جہت اور مادہ کا آپس میں تطابق ہوتا ہے، اور کبھی جہت اور مادہ کا آپس میں تطابق نہیں ہوتا۔ اس تطابق اور عدم تطابق کو سمجھانے کے لیے مصنف تقریباً یہاں پر 5 طرح کی مثالیں پیش کرتے ہیں۔ انشاءاللہ آج پہلی مثال بیان کریں گے، باقی جو 4 مثالیں اس کو کل کے درس میں انشاءاللہ تفصیل سے بیان کریں گے۔ پہلی مثال کیا ہے، مطلب اگر کوئی کہے کہ الانسان حیوان بالضرورہ، انسان بالضرورہ حیوان ہے، یعنی جو
انسان ہوگا وہ ہر حال میں کیا ہوگا؟ حیوان ہوگا۔ مت قضیہ کیا ہے؟ قضیہ صادقہ ہے، اور اس قضیہ میں جو جہت بیان ہے وہ کیا ضرورت ہے، یعنی قضیے سے جو آپ سمجھ میں آ رہا ہے، قضیے میں کیا ہے؟ بے ضرورہ لکھا ہوا ہے، مطلب یہ جو بے ضرورہ قضیے کے اندر بیان ہوا ہے یہ کیا ہے؟ یہ قضیے کی جہت ہے، یعنی جہت قضیہ کو کلام کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ اگر خارج میں دیکھیں مت واقع اور نفس الامر میں جو بھی انسان ہوگا وہ حیوان بھی ہوگا، یعنی جس پہ انسان کا لفظ صادق آئے گا اس کے اوپر حیوان کا لفظ بھی صادق آئے گا۔ مطلب اس اعتبار سے کیا ہوگا کہ انسان جس طرح قضیے میں حیوان بھی ضرورہ ہے، خارج میں بھی دیکھیں تو انسان کیا ہے؟ ہر حال میں حیوان ہی ہوتا ہے۔ بس یہاں پہ اس قضیے کے اندر جہت قضیہ اور مادہ قضیہ دونوں کیا ہیں؟ ایک دوسرے کے ساتھ تطابق رکھتی ہیں۔ بس یہاں پہ کیا ہوگا؟ دونوں اکٹھی ہو جائے گی، دونوں میں اتحاد بھی ہو جائے گا۔ اس صورت میں ہم یہاں پہ اس بات کا حکم لگا دیں گے، لیکن جہاں پہ اتحاد نہیں ہوگا فرماتے اس کی انشاءاللہ آگے مثالیں آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ جہت القویت تقدم معنی مادت القویت التي لا تخرج عن احدى تلك الحالات الثلاث۔ مطلب اب تک ہم نے مادہ قضیہ کا معنی آپ کے سامنے بیان کیا۔ ہم نے کیا کہا تھا کہ مادہ قضیہ وہ ہوتا ہے کہ جس میں وہ تین حالات میں سے ایک صورتحال سے خالی نہیں ہوتا، یا تو اس میں وجوب پایا جاتا ہے، یا اس میں امتناع پایا جاتا ہے، یا اس میں امکان خاص پایا جاتا ہے۔ وَلَهُمْ اصطلاح آخر ہونا، فرماتے ہیں بات فقط یہاں تک نہیں ہے کہ ہم فقط ان تین اصطلاحات پہ انحصار کریں، بلکہ فرماتے ہیں کہ یہ تو اگرچہ مواد قضیہ تھے لیکن ان کے علاوہ ہمارے پاس ایک اور بھی اصطلاح ہے، وَهُوَ الْمَقْصُودُ بِالْبَحْثِ۔ یہاں پر ہم اسی اصطلاح کی وضاحت کرنے لگے، اور وہ کیا ہے؟ وَهُوَ قَوْلُهُمْ جہت القضیہ۔ منطقی حضرات جو فرماتے ہیں کہ جہت قضیہ مطلب ہماری یہاں پہ اس حوالے سے انشاءاللہ گفتگو ہوگی، لیکن آپ کے ذہن میں یہ بات رہے والجہت غیر المادہ، جہت قضیہ اور چیز ہے، مادہ قضیہ اور چیز ہے۔ فإن المقصود بہا، جہت قضیہ سے مراد کیا؟ بہا کدھر مل جائے گی؟ جہت قضیہ کی جانب۔ مطلب جہت قضیہ سے ہماری مراد کیا ہے؟ ما یفہم و یتصور من کیفیت نسبت بحسب ما تعطیہ العبارت من القضیہ، کہ قضیہ کی عبارت جو کچھ آپ کو عطا کرے اور قضیہ کی عبارت جو کچھ آپ کو سمجھائے، اس عبارت کے مطابق جو چیز بھی سمجھی جا رہی ہو اور جس چیز کا بھی تصور کیا جا رہا ہو، مطلب اس طرح کی کیفیت کو جہت قضیہ کا نام دیتے ہیں۔ یعنی آسان الفاظ میں کیا کہیں گے کہ قضیہ جو آپ کے سامنے، اس قضیے سے جو چیز آپ کے ذہن میں آ رہی ہے، جو مفہوم آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے، جو مطلب آپ تک پہنچ رہا ہے، اس مطلب کو، اس مفہوم کو، اس معنی کو، اس مقصد کو ہم جہت قضیہ کا نام دیں گے۔ البتہ فرماتے ہیں کہ جو مادہ قضیہ ہوتا ہے اس میں تو ایسا ہوتا ہے، اس میں نے کہا تھا کہ کلام کے اندر میں کہا تھا وجوب کو بیان کر رہا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ہمیں وجوب معلوم ہو رہا ہے، یہاں پہ وجوب کی نسبت ہوگی۔ اگر وہاں پہ امتناع کو بیان کیا جا رہا ہے تو جو امتناع ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے وہاں پہ امتناع کی نسبت ہوگی۔ اگر وہاں پہ امکان کو بیان کیا جا رہا ہے تو امکان سمجھ میں آئے گا۔ مطلب مادہ قضیہ میں بھی تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہاں پہ بھی جو چیز بیان کی جا رہی ہوتی ہے ہمیں وہی سمجھ میں آتی ہے۔ آپ نے کہا جہت قضیہ بھی جو قضیے سے آپ کو معلوم ہو اس کو بھی آپ نے جہت قضیہ کا نام دیا۔ مطلب فرق کیا ہے؟ ہمیں تو یہاں پہ خاص فرق نظر نہیں آ رہا، ہمیں تو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ مادہ قضیہ اور جہت قضیہ ایک ہی ہے، دونوں میں فرق نہیں پایا جاتا۔ مصنف فرماتے ہیں نا والفرق بینہما، دونوں میں کچھ فرق پائے جاتے ہیں۔ کون کون سے؟ فرماتے ہیں ما ان کل منہما کیفیت فی نسبہ، اگرچہ اس اعتبار سے دیکھیں تو دونوں نسبت کی کیفیت ہے، مادہ قضیہ بھی نسبت کی کیفیت ہے، جہت قضیہ بھی نسبت کی کیفیت ہے، البتہ ایک فرق ہے، ان المادۃ ہی تلک الکیفیت الواقعیۃ فی نفس الامر، مادہ واقعیہ سے مراد وہ والی کیفیت ہے جو کہ نفس الامر میں واقع ہو، جو خارج میں اور حقیقت میں جو کیفیت واقع ہو رہی ہو اس کو ہم مادہ قضیہ کا نام دیتے ہیں۔ وہ تین صورتیں میں ہی اما الوجوب ہو، او الامتناع ہو، او الامکان ہو، یا وہ وجوب ہوگی یا وہ امتناع ہوگی یا وہ امکان ہوگی۔ فرماتے ان تین صورتوں میں سے کوئی ایک صورت یہاں پر ہو سکتی ہے۔ ولا یجب ان تفہم و تتصور فی مقام توجہ نظر الی القضیہ، البتہ مادہ قضیہ میں یہ بات ضروری نہیں ہے کہ جب بھی آپ کی نظر قضیے کے اوپر پڑے تو اس قضیے سے آپ کے ذہن میں متصور ہو جائے اور آپ کو یہ بات معلوم ہو جائے کہ اصل میں مادہ قضیہ یہ ہے
لا یجب، فرماتے ہیں ایسا ضروری نہیں ہے، بلکہ مادہ قضیہ اس نسبت حقیقی اور اس امر واقع نفس الامری کا نام ہے جو خارج میں موجود ہوتی ہے، چاہے قضیے کے اندر ہو یا قضیے کے اندر آپ کو معلوم نہ ہو۔ فقط تفہم و تبین فی العبارہ، کبھی کبھار تو آپ کو سمجھ میں بھی آتی ہے اور خود عبارت کے اندر بھی مادہ قضیہ کو بیان کیا جاتا ہے، وقد لا تفہم ولا تبین، اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو معلوم بھی نہیں ہوتی اور خود عبارت قضیہ میں بھی مادہ قضیہ کو بیان نہیں کیا جاتا۔ یہ تو بات ہوگی مادہ قضیہ کی۔ وَأَمَّا الْجِهَةُ، جہاں تک تعلق ہے جہت قضیہ کا، فَهِيَ خُصُوصُ مَا يُفْهَمُ وَيُتَصَوَّرُ مِنْ كَيْفِيَّةِ نِسْبَةِ الْقَوِيَّةِ عِنْدَ النَّظَرِ فِيهَا، فرماتے ہیں اس کا فقط ایک ہی مورد ہے اور اس کا درجہ وہ مادہ قضیہ کی نسبت تھوڑا سا تنگ ہے کہ ایک ہی ایسا مورد ہے جہاں پہ آپ کو جہت قضیہ نظر آئے گی، اور کون سا ہے؟ فرماتے ہیں ہر وہ مورد کے جہاں پہ آپ کی نظر قضیے کے اوپر پڑے تو اس قضیے کے اندر جو نسبت کی کیفیت آپ کو معلوم ہو اور جو آپ کے ذہن میں آ جائے، آپ کی عقل میں آ جائے، اس کو جہت قضیہ کا نام دیتے ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ اگر آپ کو معلوم ہوگی تو وہ جہت قضیہ ہوگی۔ فَإِذَا لَمْ يُفْهَمْ شَيْءٌ مِّن كَيْفِيَّةِ النِّسْبَةِ، اگر کیفیت نسبت آپ کو اصلاً معلوم نہ ہو، فَالْجِهَةُ مَفْقُودَةٌ، تو وہاں پہ اصلاً جہت قضیہ موجود نہیں ہوگی، أي أن القضية لا جهة لها حينئذ، یعنی اس صورت میں قضیہ جو ہے وہ اصلاً اس کی کوئی جہت ہی موجود نہیں ہوگی۔ وہی سے مراد کہیں جہت قضیہ لا یجب ان تکون مطابقتا للمادۃ الواقعیہ، فرماتے ہیں کہ جہت قضیہ، یہ دوسرا فرق بیان کر رہے ہیں جہت قضیہ اور مادہ قضیہ میں۔ فرماتے ہیں جہت قضیہ اور مادہ قضیہ میں بنیادی فرق یہ پایا جاتا ہے کہ دونوں کا ہر حال میں ایک دوسرے کے ساتھ مطابقت رکھنا لا یجب، وہ واجب نہیں ہے، ضروری نہیں ہے کہ جہاں پہ جہت قضیہ ہو وہاں پہ مادہ قضیہ بھی ہو، جہاں پہ جہت قضیہ موجود نہ ہو وہاں پہ مادہ قضیہ بھی موجود نہ، فرماتے نہ ایسا ضروری نہیں ہے۔ فقد تطابقها وقد لا تطابقها، کبھی کبھار تو اس کے ساتھ مطابقت رکھتی ہے اور کبھی کبھار اس کے ساتھ مطابقت بھی نہیں رکھتی۔ فَإِذَا قُلْتَ، یہاں سے مصنف کیا کریں؟ امثلہ کو پیش کریں، انشاءاللہ 5 طرح کی مثالیں پیش کریں گے، پہلی مثال آج بیان کریں گے اور باقی 4 امثلہ کو انشاءاللہ کل کے درس میں بیان کریں گے۔ فَإِذَا قُلْتَ، اگر آپ مثال کے طور پہ کہتے ہیں الانسان حیوان بالضرورہ، انسان جو ہے وہ اس کا حیوان ہونا ہر حال میں ضروری ہے، فرماتے ہیں یہ ہمارے سامنے مثال ہے۔ فَإِنَّ الْمَادَةَ الْوَاقِعِيَّةَ هِيَ الضَّرُورَةُ، فرماتے ہیں کہ اس کا جو مادہ ہے واقعی، دیکھیں جب بھی مادے کی بات کریں ساتھ میں الواقعیت کو بیان کریں، یعنی جو واقع میں، خارج میں، نفس الامر میں، حقیقت میں جو چیز آپ کے سامنے ہوگی اس کو ہم مادہ کا نام دیں گے، جو خود قضیے کے اندر موجود ہے اس کو ہم مادہ کا نام نہیں دیں گے۔ فرماتے ہیں یہاں پہ جو مادہ قضیہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ ضرورت ہے، یعنی انسان، آپ خارج میں دیکھیں گے، آپ جس انسان پہ نظر ڈالیں گے آپ کہیں گے کہ ہاں ہر انسان کیا ہوتا ہے؟ حیوان ہوتا ہے، لیکن فرماتے ہیں وجہۃ فیہا ایضا الضرورہ، اگر آپ عبارت قضیہ کو دیکھیں تو اس میں کیا لکھا؟ الانسان حیوان بالضرورہ، اس میں ضرورت کو بیان کیا جا رہا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی انسان جب ہر حال میں حیوان ہوتا ہے تو گویا کہ مادہ بھی کیا ہو جائے گا؟ ضرورت ہے، اور جو اس کی جہت ہے وہ بھی کیا ہو جائے گی؟ ضرورت ہو جائے گی۔ فقط طابقت فی ھذا المثال الجہۃ المادۃ، بس اس مثال کے اندر جو جہت قضیہ ہے وہ مادہ قضیہ کے ساتھ مطابقت رکھے گی۔ وبتعبیر آخر، فرماتے اگر پھر بھی آپ کو سمجھ نہیں آئی تو میں الفاظ بدل کے بیان کرتا ہوں کہ ان المادۃ الواقعیۃ قد فہمت وبینت بنفسها فی ھذہ القضیہ، کہ مادہ واقعیہ کو سمجھا جا رہا ہے اور بیان بھی کیا جا رہا ہے اس قضیے کے اندر، یعنی مادہ قضیہ کا اگرچہ بیان کرنا ضروری نہیں ہے لیکن اس قضیے میں بیان کیا جا رہا ہے، اس اعتبار سے دونوں میں مطابقت بھی ہو جائے گی۔ تو خلاصہ کیا آج کے درس کا؟ ہماری بحث 2 مقامات پر ہے، مادہ قضیہ کے بارے میں اور جہت قضیہ کے بارے میں۔ مادہ قضیہ سے متعلق بیان کیا کہ یہ 3 طرح کے اصول کیفیات پر مشتمل ہے۔ جہت قضیہ سے مراد وہ مطلب اور وہ مفہوم ہے جو ہمیں قضیہ سے معلوم ہو۔ مادہ قضیہ اور جہت قضیہ میں 2 طرح کے فرق پائے جاتے ہیں۔ پہلا فرق یہ ہے کہ مادہ قضیہ ہر حال میں نسبت واقعیہ ہوتا ہے، یعنی نفس الامر اور خارج میں جو چیز موجود ہوگی اس کو مادہ کا نام دیں گے، چاہے قضیہ کے اندر بیان ہو یا قضیہ کے اندر بیان ہو، فرماتے اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہوگی۔ لیکن جو جہت قضیہ ہے وہ فقط اور فقط اس چیز کو کہا جاتا ہے کہ جو آپ کو قضیہ سے معلوم ہوتی ہے اور آپ کے تصور میں آتی ہے، جو ہو گیا پہلا فرق۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ
دونوں ہر حال میں ایک دوسرے سے تطابق نہیں رکھتے، یعنی ضروری نہیں کہ جہاں پہ مادہ قضیہ وہاں پہ جہت قضیہ بھی ہو، جہاں مادہ قضیہ نہ ہو وہاں پہ جہت قضیہ بھی نہ ہو، بلکہ فرماتے ہیں ایسا ضروری نہیں ہے، یہ اتفاق ہے۔ کبھی کبھار تو ایسا ہوتا ہے کہ مادہ اور جہت آپس میں تطابق رکھتے ہیں اور کبھی تطابق نہیں رکھتے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی یہی ہے کہ یہ انسان کی عقل اور فہم کے اوپر موقوف ہے۔ کبھی کبھار تو انسان مصیب ہوتا ہے اور کبھی کبھار انسان جو ہے وہ خطا کر جاتا ہے۔ تطابق اور عدم تطابق کو سمجھانے کے لیے مصنف 5 طرح کی مثالیں پیش کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔